اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب فاطمہ صغریٰ بنت الحسین کے خطبے کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ اس بی بی نے فرمایا خطبے کے دوران فَلَا تَدْعُوَنَّكُمْ أَنفُسُكُمْ إِلَى الْجَزَلِ بِمَا أَصَبْتُم مِّن دِمَائِنَا، تم لوگوں کے نفوس خوشی کی طرف دعوت دیتے ہیں ہمارے قتل پر اور ہمارے مردوں کی شہادت پر، مگر یہ خوشی نہ منانا، اور وَنَالَتْ أَيْدِيكُم مِّنْ أَمْوَالِنَا، اور ہمارے اموال کو لوٹ کر تم لوگ خوشی مناتے ہو، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ اس بات پر خوش نہ ہونا تم لوگوں کو مناسب یہ نہیں ہے کہ آل نبی کو قتل کرنے کے بعد اور آل نبی کے اموال کو لوٹنے کے بعد خوشی کا اظہار کرنا مناسب نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا أَصَابَنَا مِنَ الْمَصَائِبِ الْجَلِيلَ وَالرَّزَائِلِ الْعَظِيمَ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ قرآن کی ایک آیت کی طرف یہ بی بی اشارہ کرتی ہیں کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو کچھ ہاتھ سے نکل گیا اس پر افسوس نہ کرنا، اور جو ہاتھ میں آ گیا اس پر خوشی کا اظہار نہ کرنا۔ اور یہ تم لوگوں نے جو ہمارے بزرگوں کو قتل کیا اور ہمارے اموال کو لوٹا ہے، اس پر خوش نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ پر بہت آسان ہے اور اللہ کی گرفت سے تم لوگ فرار نہیں کر سکتے ہو۔ تباً لکم فانتظروا اللعن والعذاب، لعنت ہو اے اہل کوفہ تم لوگوں کے اوپر، اور انتظار کرو لعنت اور عذاب کا انتظار کرو جو آخرت کا عذاب ہے۔ فَكَأَنَّ قَدْ حَلَّ بِكُمْ وَتَوَاتَرَتْ مِنَ السَّمَاءِ نَقِمَاتٍ، آسمان سے جو عذاب نازل ہونے والا ہے اے اہل کوفہ انتظار کرو، اور وہ عذاب ایسا ہوگا کہ پھر اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ ثُمَّ تُخَلَّدُونَ فِي الْعَذَابِ الْعَلِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا ظَلَمْتُمُونَا، اور جو کچھ ہمارے اوپر تم لوگوں نے مصائب ڈھائے ہیں، جو ظلم کیا ہے، اس کے عوض روز قیامت ابدی طور پر عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالمین پر خدا کی لعنت ہے۔ اختصار کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ ویلکم اتدرون ایت ید طعنتنا منکم وایت نفس نزعت الی قتالنا، اے اہل کوفہ وائے ہو، معلوم ہے تمہیں، جانتے ہو کہ کن ہاتھوں کے ذریعے سے تم لوگوں نے ہمیں قتل کیا، اور کن ہاتھوں کے ذریعے سے تم لوگوں نے ہمیں نیزوں اور تلواروں سے نشانہ بنایا۔ وَأَيَّةَ نَفْسٍ نَزَعَتْ إِلَىٰ قِتَالِنَا، کس حوصلے کے ساتھ ہمارے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے، ہمیں قتل کرنے کے لیے تم لوگ آگے بڑھے۔ أَمْ بِأَيِّ رِجْلٍ مَشَيْتُمْ إِلَيْنَا تَبْغُونَ مُحَارَبَتْنَا، اور کن پیروں کے ذریعے سے، معلوم ہے اہل کوفہ کن پاؤں کے ذریعے سے تم لوگ چلتے ہوئے ہمارے ساتھ قتال کے لیے، جنگ کے لیے آگے بڑھے۔ قَسَتْ وَاللَّهِ قُلُوبُكُمْ، اللہ کی قسم تمہارے دل بہت سخت ہو گئے ہیں، قسی القلب ہو گئے ہو۔ وَغَلُظَتْ أَكْبَادُكُمْ، اور تمہارے جگر پتھر بن گئے ہیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ أَفْئِدَتِكُمْ وَخُتِمَ عَلَىٰ أَسْمَاعِكُمْ وَأَبْصَارِكُمْ وَسَوَّلَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ وَأَمْلَىٰ لَكُمْ، اے اہل کوفہ اب جو ہے معرفت کے راستے بند ہو گئے ہیں، تمہارے دلوں پر، تمہارے سماعتوں پر، بصارتوں پر مہریں لگ چکی ہیں۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ تم کبھی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ وَجُعِلَ عَلَىٰ بَصَرِكُمْ غِشَاوَةٌ فَأَنْتُمْ لَا تُهْتَدُونَ، اور تمہاری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اب تم لوگوں کی ہدایت ہونے والی نہیں ہے۔ فَتَبًّا لَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ أَيَّ تُرَاثٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ قبلکم، کون سا خون تھا رسول اللہ کا تمہاری گردنوں پر، جس کا قصاص اور انتقام لینے کے لیے اولاد رسول کو قتل کیا، اور امیر کائنات علی بن ابی طالب کے ساتھ تم لوگوں نے دشمنی کی، اور آل نبی کو، اولاد علی کو تم لوگوں نے قتل کیا۔ کون سا جرم اور کون سا خون رسول اللہ کی ذمہ داری میں یا رسول اللہ کی گردن پر تھا تم لوگوں کی نسبت، جس کا قصاص اور امتحان اور انتقام لینے کے لیے تم لوگوں نے علی سے دشمنی کی اور اولاد علی کو قتل کیا۔ وَافْتَخَرَ بِذَلِكَ مُفْتَخِرُكُمْ،
اور تم لوگوں میں ایسا افراد تھے جو فخر و مباحات کے ساتھ یہ کہنے لگے کہ نحن قتلنا علیا وبنی علی بسیوف ہندیۃ ورماح وسبینا نساءهم سبی ترک ونطحناهم فأی نطاح۔ فخر و مباحات کے ساتھ یہ کہنے لگے کہ ہم نے علی کو قتل کیا، اولاد علی کو ہم نے قتل کیا، اور بنو امیہ کی تلواروں سے ہم نے علی اور اولاد علی کو قتل کیا۔ یہ کہتے ہوئے نظر آنے لگے کچھ لوگ۔ بفیک ایھا القائل الکسکس والاسلب، اے پلید انسان، خاک ہو تمہارے منہ میں۔ افتخرت بقتل قوم، تم نے فخر کیا، فخر و مباحات کا اظہار کیا، بقتل قوم، ایسی جماعت کے قتل کرنے کے بعد کہ زکاہم اللہ وَأَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا، جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، ان کو قتل کرنے کے بعد یہ کہنا کہ ہم نے اولاد علی کو قتل کیا فخر و مباحات کے ساتھ، ہم نے علی کو اولاد علی کو قتل کیا، وائے ہو، لعنت ہو۔ بڑے سخت جملے ہیں جناب فاطمہ بنت حسین کے۔ فَاقْذِمْ وَقْعَ كَمَا عَقْعَ أَبُوكَ، جس طریقے سے تمہارا باپ بیٹھتا تھا کتے کے مانند، اس طریقے سے تم بیٹھ جاؤ۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا اكْتَسَبَ، ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کسب کیا ہے، وَمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو کچھ اس نے آگے عمل بھیجا ہے، جو کچھ ذخیرہ بھیجا ہے وہی اس کو ملے گا۔ احسدتمونا، کیا تم لوگ ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو، ہم سے حسد کرتے ہو؟ علی ما فضلنا، ان فضائل پر جن فضائل سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ نے ہمیں فضیلتیں دی ہیں، ان پر تم لوگ حسد کرتے ہو۔ فما ذنبنا، یہ شعر پڑھتی ہے، فما ذنبنا ان جاش دہرا بحورنا وبحرک ساج لا یواری الدعامصا، ہمارے اس میں کیا قصور ہے اگر کمالات جو کمالات ہیں، جو ہمارے فضائل ہیں، وہ اگر پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں، تو اس میں ہمارا کیا گناہ ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے اور یہ تفضیل ہے اللہ کی طرف سے، اس پر ہمارا کیا قصور ہے، ہمارا کیا گناہ ہے؟ مگر تمہارا بحر، تمہاری فضیلتیں منجمد ہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے، تو اس میں گناہ ہمارا کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ وہ فضل ہے جس کو خدا چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ ومن لم یجعل اللہ نورا فما لہ من نور، اللہ اگر کسی کے لیے کوئی نور کا انتظام نہ کرے، ہدایت کا انتظام نہ کرے، تو پھر کوئی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ قال، راوی کا بیان ہے کہ وارتفعت الاصوات بالبکاء وقالوا حسبک یا ابنۃ الطیبین، رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، لوگوں نے کہا اے خاندان عصمت کی بیٹی، آپ کی باتوں نے فقط احرقت قلوبنا وانضجت نحورنا واظلمت اجوافنا، آپ کی باتوں نے ہمارے دلوں اور سینوں میں آگ لگا دی ہے، غم و اندوہ کی وجہ سے ہمارے جگر پھٹ رہے ہیں۔ اے طیب کی بیٹی، اے خاندان عصمت کی بیٹی، بس کافی ہے۔ اس انداز میں فاطمہ بنت حسین نے خطبہ دیا۔ اس کے بعد تیسرا خطبہ جناب ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ان کا یہ خطبہ ہے، وخطبت ام کلثوم بنت علی فی ذلک اليوم من وراء، ام کلثوم نے بھی خطبہ دیا، رافعۃ صوتہا بالبکاء، بلند آواز میں گریہ بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ خطبہ بھی دے رہی تھی۔ یا اہل الکوفہ سوءت لکم خذلتم حسینا وقتلتموہ، وائے ہو اے اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے بھائی کو قتل کیا، وانتہبتم اموالہ وورثتموہ، اور ان کے اموال کو لوٹا اور اس کو میراث قرار دیا، وسبیتم نساءہ، اور حسین کی بہنوں کو، ان کی بیٹیوں کو، خاندان عصمت کی خواتین کو، اولاد نبی کو اسیر بنا دیا۔ وائے ہو، ویلکم اتدرون ای دواہ دہتکم، کتنے برے کام کے مرتکب ہوئے ہو، معلوم ہے تم لوگوں کو، وای وزر علی ظہورکم حملتم، اور کس بوجھ کو تم لوگوں نے اٹھا لیا ہے،
اپنی پشتوں پر معلوم ہے تم لوگوں کو، وَأَيَّ دِمَاءٍ سَفَكْتُمْ، اور کس طرح کا خون تم لوگوں نے بہایا ہے اے اہل کوفہ، اندازہ ہے تم لوگوں کو، وَأَيَّ كَرِيمَةٍ أَصَبْتُمُوهَا، اور کن پردہ اور پردہ دار خواتین کو تم لوگوں نے بے پردہ کر دیا ہے، معلوم ہے تم لوگوں کو، وَأَيَّ صَبِيَّةٍ سَلَبْتُمُوهَا، اور کن بچیوں کو تم لوگوں نے لوٹا ہے اور ان کی چادریں چھینی ہیں اور ان کے گوشوارے، اندازہ ہے تم لوگوں کو، قتلتم خیر الرجالات بعد النبی ونزعت الرحمت من قلوبکم، افضل ترین مخلوق نبی کے بعد حسین و اولاد حسین کو تم لوگوں نے قتل کیا، اور تم لوگوں کے دل قسی القلب تم لوگ ہو گئے ہو، دل بڑے سخت ہو گئے تم لوگوں کے، الا ان حزب اللہ ہم الفائزون وحزب الشیطان ہم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کی پارٹی ہے وہ کامیاب ہونے والی ہے اور حزب الشیطان خسارے میں۔ ثم قالت قتلتم اخی صبرا فویل لأمکم ستجزون نارا حرها يتوقد سفکتم دماء حرم اللہ سفکها وحرمها القرآن ثم محمد الا فابشروا بالنار انکم غدا لفی سقر حقا یقینا تخلدوا وإنی لابکی فی حیاتی علی اخی علی خیر من بعد النبی سیولد بدمع غزیر مستہل مکفکف علی الخد منی دائما لیس یجمد۔ علی کی بیٹی یہ نوحہ پڑھتی ہے خطبے کے بعد، میرے بھائی کو تم لوگوں نے قتل کیا، وائے ہو تمہاری ماؤں پر، ستجزون نارا حرہا یتوقد، جزا اور سزا اور عقاب کر روز قیامت عذاب الہی میں گرفتار ہو کر رہو گے۔ سفکتم دماء حرم اللہ سفکہا، اس خون کو بہایا جس کو بہانا اللہ نے حرام قرار دیا، وحرمها القرآن، قرآن نے، ثم محمد، پھر محمد مصطفیٰ نے حرام قرار دیا، اس خون کو تم لوگوں نے بہایا۔ جہنم کی بشارت ہو اے اہل کوفہ، کل روز قیامت یقیناً تم لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس جہنم میں تخلدو ہمیشہ رہو گے، اور میں اپنی پوری زندگی میں اپنے بھائی پر میں گریہ کرتے رہوں گی۔ علی خیر من بعد النبی سیولد، نبی مکرم کے بعد افضل الخلائق حسین ابن علی پر میں گریہ کرتے رہوں گی، اور اس طریقے سے آنسو بہاؤں گی کہ وہ آنسو کبھی نہیں رکیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ فضج الناس بالبکاء والحنین والنوح، لوگوں نے گریہ کیا، بلند آواز میں گریہ کیا، وَوَضَعْنَ التُّرَابَ عَلَى رُؤُوسِهُنَّ، اور خواتین نے زمین سے مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سروں پر ڈال رہی تھی اور اپنے چہروں کو پیٹ رہی تھی، وَضَرَبْنَ خُدُودَهُنَّ، اور چہروں کو اپنے رخساروں کو پیٹتی تھی، وَبَكَى الرِّجَالُ، مردوں نے بھی گریہ کیا، فَلَمْ يُرَ بَاكِيَةً وَبَاكٍ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ۔ راوی کا بیان یہ ہے کہ کوفے میں علی کی بیٹی کے خطبے کے بعد جو گریہ و بکا جو آوازیں بلند ہوئی، اس طرح کا گریہ کبھی کوفے میں نہیں دیکھا گیا۔ اس کے بعد سید الساجدین بیمار کربلا زین العابدین کا خطبہ بیان کرنے کا ارادہ ہے، اور آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ سید سجاد کے خطبے کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔